اندازہ نے بغیر تلفظ دی جڑا ہے وہ پہچان کو قرآن پڑھن والا سخت قرآن دیکھو کئی زیر تے کئی زبر کیوں پڑھے ہے آؤ یار اسا بڑے بھی قرآن پاک درست کریے علامہ صاحب تشریف فرما نے تو آقا علیہ السلام صرف چند منٹ تسی توجہ فرمانی ہے پیار نال کاری کہہ دو سبحان اللہ دوستو آقا علیہ السلام نے غلاموں حضور علیہ السلام اگر آپ نہیں ہو آ سکتے یا اپنے بچیاں نے بھیجو بچے نہیں آ سکتے اپنے پوتریاں نے بھیجو بادشاہ اورنگزیب جی رسینہ کو دے دو پتر حافظ قرآن پتر ہے آج تے بادشاہ بھی عجائش ہو گئے نا اورنگزیب دے پتر دے حافظ پڑھے انہیں کیا ابا جی مبارک ہوئے انہیں کیا خیر ہوئے انہیں کیا ساڑھے سینیاں میں قرآن آ گیا ہے اسی بڑے عظیم بن گئے ہیں انہیں کیا جاؤ اپنے دادا شاہ جہاں کو جا کے مبارک دیو جب دادے مبارک دی کی دادا مبارک ہوئے انہیں کیا کی کر لے آج کوئی عید ہے انہیں کیا ساڑھے باستے عید کا وڈا دینے اسی دولے قرآن دے سینے قرآن نال ساڑھے سینے لبریز ہو گئے انہیں کیا جاؤ دوڑ جاؤ میں تاں زیادہ خوش ہوتا جب میرا پتر حافظ قرآن ہوتا انہوں آ کے اورنگزیب نے دسیا اورنگزیب نے کیا باپ دی فرمائش تے جان بھی قربان ہے بادشاہی بھی کران دے اقتدار قرآن حفظ بھی کران گا اورنگزیب نے 6 مہینے قرآن حفظ کیتا پورا سال حکومت بھی سنبھالتا سی دین واسطے گزرائی بھی نہیں کر سکتے وہ ایک اور گل کر رہے ہیں لیکن انہوں نے منگتا نہیں بنانا انہوں نے خوددار بنانا ہے انہوں نے دس رہے ہیں پتروں اگر اللہ واسطے کسی دین حاصل کیتا تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہنی کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں تو سرکار کی بارگاہ سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ حافظ قرآن کی شان کی ہے نبی پاک نے صحابی نے عرض کی تھی حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا ایک لائن لگی تھی حافظ قرآن دے باپ دی ایک لائن لگی تھی حافظ قرآن دی امامہ دی اللہ اپنے ید اللہ والے ہاتھاں دے نال انہاں دے اثراں تے لا جے تاج ایسا ہوئے گا جدا ایک موٹی ہن دنیا تے آ جائے تے ساری دنیا روشن صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں یہ پوچھیا اپنے باپ نو کی ملے گا جنہاں خود سکی روٹی کھاندا رہے گھروں دور رہا یا رسول اللہ وہ کی ملنا ہے حضور نے فرمایا حافظ قرآن میں ایسی جنت ملے گی جنہی کسی آنکھ نے ویکھی نہیں جنہی کسی کان نے سنی نہیں جنہی کسی دل میں چھوڑا خیال نہیں آیا حضور سمجھ نہیں آئی ذرا گل کھولو سرکار نے فرمایا پھر حافظ قرآن کو لایا جائے گا جنت ہوتے سامنے ہوئے گی رب فرمائے گا بھائی پڑھ قرآن پڑھتا جا جنت زینے چڑھتا جا جب آخری آیت پہ پہنچے گا جنت الفردوس جنہی آگے سے دعا کر دیا یا اللہ جنت البقیع دے اندر مدفن اور جنت الفردوس دے اندر اپنے پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرما جنت الفردوس دے سامنے پہنچ جائے گا اللہ فرمائے گا رک جاؤ رک جاؤ سارے جنت کے فرشتے جنت کے گیٹ پہ آ کے ہوتا استقبال دنیا کی عزت ملے یا نہ ملے آخر کی عزت دائمی عزت دینا استقبال کرن گے تے سلام کرن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین رضوان جنت سلام کرن گے جب جنت کے گیٹ وچ انٹر ہوئے گا نا جو اللہ فرمائے گا ہن سلام روک دو کوئی سلام نہ کرے یا اللہ آپ سے قرآن آکے کہ یا اللہ مدہ پڑھا رہے ہیں نورانی ملائکہ دا سلام سن کے اللہ فرمائے گا رک جا اور مزہ آئے گا رب فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم ان پروردگار عالم آپ سلام یار ہے اتنا پروٹوکول کسے اور علم دے چکتے پھر جنت الفردوس میں چاہتے قرآن میں جنت دے کونے تے لگایا جائے گا ٹھنڈو کھا کے اللہ فرمائے گا ملائکہ کھڑ کے ٹھنڈو بیک تھلے بیکھے گا تھلے جنت کے بندے ہمارے کھا اور عذاب ہو رہا ہوگا ڈر جائے گا کہ اللہ میں نے کیوں دکھایا جا رہا ہے اللہ فرمائے گا آج بیک کوئی راہ لگ دیا کہ تیرے واسطے کوئی دیتے نہیں سی گیا یہ دینے کا راشن کوئی تیرے محلے دا کوئی تیرے درستی خدمت کرن والا کوئی اتھدا اٹھاں لان والا کوئی تیرے استاد دی خدمت کرن والا اور یار کوئی تیرے نال پیار کرن والا تے کو آکھے گا او بھی بندہ جاندا ہے او بھی میرے برادری دا او بھی میرے درس وچ آوندا سی رب فرمائے گا آج اشارہ کرنا تیرا کام ہے جہنم چ نکال کے جنت الفردوس میں پہنچانا میرے بہتر جلال اللہ طالب علم پڑھ دینے تیری حضور دی اولاد نے کی نہیں یعنی
مدرسہ پہلا کتنے بنیا جڑے جڑے مسجد نبی شریف جو گئے نے ویکھے نے اوتے اصحاب صفا دا چبوترا موجود علامہ صاحب آج تے بھی گئے نے باہر آدھا فوقرے تے بھی گئے نے اللہ نے کوئی مطلب موقع عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے تے اوتے جڑے بندے رہندے سن نا حضور فرماندے سن میری اولاد ایک صحابی دے بعد وچ کھجوراں پاکی اج یار علماء لوگ جڑے نا مطلب دے کچھ دیر واسطے تیار ہی نہیں سرکار کو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عمل ایسا دسو جڑا عمل نکاح جو ہوتے اجر بڑا سارا ہوگا اس واسطے آپ بیان کر رہے ہیں کہ انہاں لوگوں نے جڑے مسجد دے ائمہ نے امام نے خطیب نے انہاں نال پیار کرو اگو تاکہ لوگ دین پڑھن پائے انہاں کی عزت مل رہی ہے سرکار نے فرمایا کسی بابل عالم دین کی خدمت حضور کی ملے گا فرمایا ایک باری خدمت کرے گا اللہ 70,000 کا ثواب ہے کہ شریف میں حدیث ہے کوئی کچی پکی روٹی نہیں پڑ رہا ایک باری اگر نبی نے تو سڑک پار کرا دی تھی اگر عالم دین بیٹھے تو انہوں کتاب ہی پکڑا دی تھی ایک باری خدمت کرے گا میرا کریم اللہ 70,000 کا ثواب ہے حضور نے فرمایا اس سے ابھی دیاں کھجوراں پاک گئیاں پر میں تیریاں کھجوراں کا کی فائدہ ہے تو میری اولاد کی خدمت ہی کیوں نہیں کی یا رسول اللہ تہاڈی اولاد کے لیے تے حضور نے فرمایا کہ صاحب سے بات بیٹھ کے پڑھتے ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں وہ جو قرآن و حدیث تے انہیں یہ نہیں آکھا حضور انہوں نے بھیجو لنگر لایا اے جو بطلقات دے مولویوں کا فتوہ تے آ جاؤ بچے گلو اے جنہاں دے فرشتیاں تھلے اپنے قدماں تھلے فرشتے پار بچاندے آمین آ جاؤ لنگر لایا تے وہ جے لین جانا کو سوچ وہ تواڈے کتنے بندے پھر کی ہے میرے روٹی جڑی بچ گئی وہ کسی کے دے کرنی ہے تو ہم نہیں پتہ رب نو انہاں نال بڑا پیار ہے اللہ دے حبیب دے صحابی فرماندے میں